جب بھی کسی کو اسٹروک ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے بلکہ بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ فیشیل مسلس جو ہیں وہ آپ کی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. جب وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں تو بولنے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے. بیکاز اگر آپ یہاں پہ اس طرح سے ہاتھ رکھ لیں اپنے اور آپ امیجن کریں کہ اب آپ کو بولنا ہے تو آپ کی آواز چینج ہونے لگی جیسے میری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آواز چینج ہوتی ہے. ایک میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کو اسٹروک ہو جاتا ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. جس سیگمنٹ میں آپ کو ہمارا ساتھ ہے وہ ہے وائس کیئر. شکیل احمد خان صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. وائس اینڈ امیج کنسلٹنٹ ہے سوسائٹی آف امیج مینجمنٹ سے. بالکل بات کریں گے، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سیگمنٹ اچھا لگ رہا ہے لائک کیجیے اور بیل کا آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجیے گا. ویلکم ٹو مائی چینل پین لیس ٹی وی. جی ہاں، پین لیس ٹی وی پہ شکیل احمد خان صاحب موجود ہیں. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. شکیل صاحب، آج اسٹروک کے حوالے سے بات کریں گے. اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا، اسٹروک کب ہوتا ہے؟ جب کلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے یہاں پہ کلوٹنگ ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتی ہے تو بلڈ سپلائی رکتی ہے اور آپ کو اسٹروک ہوتا ہے. اس کے بعد کا جس طرح فزیو کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اسپیچ پیتھولوجسٹ کا بھی کام ہوتا ہے. بتائیے گا. جی، جیسا آپ نے کہا بھی کہ جو اسٹروک ہے، جو ہماری خون کی شریانیں ہیں جو دماغ میں جا رہے ہیں، کہیں سے بلاک ہوتی ہیں یا کہیں سے وہ کوئی زخم ہو گیا ہو یا چوٹ لگ گئی ہو یا دماغ کا الٹی طرف کا حصہ ہمیں بہت زیادہ چوٹ لگی ہو، تو ہمارا جو بولنے والا جو حصہ ہے دماغ کا وہ ہماری الٹی طرف ہے، یہاں یہ حصہ ہے. تو یہ سب جو اگر اسٹروک میں یا چوٹ لگ جائے، گہری چوٹ، تو بولنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے. اور اگر رائٹ پہ لگ جائے تب اتنا نقصان نہیں ہوتا. لیفٹ پہ زیادہ ہوتا ہے. جی، لیفٹ کے ساتھ. اب جب یہاں پر ہمارا دماغ کے وہ دو حصے ہیں اہم، جس سے ہم سن رہے جب ہوتے ہیں تو وہ سگنل ڈیکوڈ ہو کے ہماری زبان میں آتے ہیں. اور ایک وہ ہے جب ہم سوچتے ہیں تو وہ سگنل ڈیکوڈ ہو کے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ کہ بولنا سب جانتے ہیں کہ یہاں پر گلے سے آواز نکلتی ہے اور سانس کا تعلق ہوتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن دماغ کی جو آپ کے پاس وہ جو کرینیل نروز آ رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ منہ کھلے گا کہاں پر، زبان جائے گی کہاں پر، وہ تو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے. اب دماغ اس قابل نہیں رہا ہے یا اسٹروک ہو گیا اور ابھی وہ جو مریض ہے، ہمارے کئی گھروں میں ہوتا ہے، بزرگ جو ہمارے ہیں وہ صحت یاب ہو رہے ہیں. اب اس کے اندر سب سے جو شروع کے 6 مہینے وہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے فوراً ریکور ہونے کا، ریکور تیز ہونے کا. اب وہ دو قسم کی جو آواز پہ اثر پڑ سکتا ہے. پہلی بات، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک وہ حصہ ہے جو ہمارے سننے میں آتا ہے اور ایک ہمارے بولنے میں استعمال. سننے میں جو آتا ہے وہ ہمارا، ہم کہتے ہیں اس کو جی ورنکس ایریا ہے، جہاں پر سارے سگنل جاتے ہیں اور وہ دماغ میں ڈیکوڈ کر کے پھر ہمارے دماغ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بات ہے. بروکاز ایریا وہ ہے، یہ دونوں ان سرجنز کے نام ہیں جو یہ ڈاکٹرز تھے، میڈیکل ڈاکٹرز. یہ وہ ہے جی بروکاز ایریا جہاں پر بولنے میں مشکل ہو رہی ہے اس کو، کیونکہ دماغ میں وہ کام کر نہیں رہے نروس، وہ سگنل نہیں پہنچے. تو اب وہ جو ہمارے اسٹروک کے بعد دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یا اس کو بولنے میں پریشانی ہو یا بول تو رہا ہے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. ہاں بالکل، مجھے اس بات سے بات سمجھ میں آئی. الفاظ ہمارے کانوں تک تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جڑ نہیں پا رہے ہوتے. جی، انسان پوچھتا ہے کیا، پھر سے کہیے گا کیا، وہ یہ ہو جاتا ہے اور جو بول رہا ہوتا ہے اسے غصہ آ جاتا ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب کیا ہوا جی کہ اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو میڈیکل ٹرم میں ایفیزیا کہتے ہیں، یعنی کہ بولنے کی صلاحیت ختم ہو. اچھا، ایک ڈسفیزیا بھی ہے جس کو پارشلی ختم ہو گئی. اب ہم ایفیزیا استعمال کرتے ہیں، ایفیزیا APHSL. اب ایفیزیا کئی قسم کا ہوتا ہے، لیکن جو موٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، جو ہمارے فیملی میں یا ہمارے خاندان کے بزرگ جو ہیں، بعض دفعہ ایسے سن رہے ہوں گے آپ کہ وہ کہیں گے، خاتون ہیں یا جو صاحب ہیں بزرگ ہیں، وہ یہ کہیں گے. تو میں جب ڈینٹسٹ کے پاس گیا، وہاں سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ تو پٹھان تھا. وہ پٹھان کے ساتھ میں نے پشتو بولنی شروع کی تو پتہ چلا نہیں، وہ تو مرزا غالب کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو بلی ہمارا محلے میں رہتے تھے، لیکن پتہ چلا وہ تو گلشن اقبال میں رہتے. اب یہ بول کتنا صحیح رہا ہوگا.
لیکن لنک نہیں ہے. لینگویج لنک نہیں کرتی. ہاں بالکل صحیح. تو یہ وہ ایفیزیا ہے جس کے اندر ہم کو بولنا تو آتا ہے لیکن لینگویج ہماری ڈسٹرب ہو گئی. کافی سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بات کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں, ڈریگ ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز. جی, تو یہ ہماری وہ دماغی حالت کی یہ نشانی ہے جو ہمارے منہ سے نکل رہی ہے زبان سے, اور ہم پہچان رہے ہیں اس بات. اب دوسرا ایک اور ایفیزیا کیسا ہے جی, وہ اس طرح ہے کہ مجھے سب سمجھ آتا ہے اور میں سب سمجھ کے بولتا بھی ہوں, لیکن بولنے میں مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بوتل, بوتل, اب آپ کو بوتل سمجھ نہیں آ رہی ہے تو لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ. اچھا, اب اس کو جو اسپیچ پیتھولوجسٹ کا کہاں سے کام شروع ہوتا ہے, اسٹروک کے بعد جو دوائیں وہ کھا رہا ہے, جو اس کی غذائیں وہ کھا رہا ہے, وہ تو صحت مند کے لیے اور پرہیزگاری کا ہو رہا ہے, اس کی زبان واپس لے کر آنا ہے جی, کیونکہ اسٹروک میں اس کی زبان چلی گئی ہے. اور زبان ایک اسپیچ ہے, اور لینگویج وہ زبان جس کو آپ جانتے تھے, اردو, انگریزی, پشتو جو بھی تھی, وہ ہماری زبان نہیں ہے. اب جیسے وہ اس کو کہنا ہے بوتل, ایک سب سمپل سا لفظ ہے بوتل. اب سب کچھ صحیح ہے اس کا سارے مسلس ٹھیک ہیں, آرٹیکولیٹرس ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹروک یہاں ہوا ہے اور یہ کنٹرول میں نہیں ہے, تو وہ چاہتا ہے بوتل بولے, وہ بولے گا ب. تو جو اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں ان کو آہستہ آہستہ سکھائیں گے وہ, تو وہ اس کو پتہ ہے وہ بول رہا ہے ب, گھنٹوں لگتے ہیں. لیکن جو اچھے اسپیچ پیتھولوجسٹ جو سارے بڑے دل سے اور خلوص سے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے باتیں ان کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, ان کی بچوں کو, پوتوں کو, پوتی کو, جو بھی ان کا رشتہ دار ہے, تاکہ آپ بھی ان سے بھلا کریں اور ان کو لفظ دوبارہ سکھائیں. ایک تو ہم ہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی آواز کی حفاظت کیجیے, آپ سوچ کی حفاظت کیجیے, اچھا پڑھیے, اچھا سوچیے, اچھا سنیے. اچھا, اب ہم بات کر رہے ہیں اسٹروک کے بعد کہ اب سب تو کچھ ہو گیا, اب ریہیب کرنا ہے اس کو. صحیح. تو ریہیب میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی باس کی زبان واپس آ جاتی ہے 6 مہینے میں, بس کا عرصہ کچھ لگتا ہے. لیکن وہ جو اسٹروک میں کوشش کرنی ہے کہ ان کو اسٹروک ہوا تھا, جس وجہ سے بھی ہوا تھا وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں, زبان واپس آنے سے ان کا سوشل انٹریکشن بڑھتا ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ جو اسٹروک ہوا تھا بیچارے کو, اب وہ اکیلے میں چلا جاتا, تنہائی, اب کوئی بات کرتا نہیں, کہتا مجھے تو سمجھ نہیں آتی دادا بولتے کیا ہے. تو بھائی, تو پھر یہ جو آپ نے پروگرام کیا نا کہ اسٹروک کے اوپر, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جو اس عمر کے ہیں جس میں میٹرک میں پڑھ رہے ہیں یا 20 سال کے ہیں, 15 سال کے ہیں, یہ لڑکے لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے کہ ریہیبلیٹیشن کیا چیز ہے. اور ہمارے کسی بھی بزرگ کو, اماں کو, ابا کو, دادا کو ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور آپ نے تو اماں ابا اور دادا کی بات کی, آج کل تو بلڈ پریشر اور شوگر کا یہ عالم ہے کہ ینگ ایج میں 20 25 سال کے لڑکے ہوتے ہیں, 30 سال عمر ہوتی ہے, اسٹروک ہو جاتا ہے, ہارٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ایک لائف اسٹائل ہے وہ بہت برباد ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ بری چیزوں کا استعمال ہے, وہ آپ کو اور زیادہ ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں صرف اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ صرف اور صرف ایک سینئر سٹیزن کے لیے, یہ ایک ینگ پرسن کے لیے بھی ہے, کیونکہ ابھی ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے. جن کی ایج ہو گئی وہ تو ہو گئی, آپ تو ابھی اس ایج کو پہنچے نہیں اور آپ کو وہ پرابلمس شروع ہو گئی. کیونکہ وہ اسٹروک نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا چوٹ بھی تو ہو سکتی ہے, اگر ہیلمٹ نہیں پہنا چلا رہا ہے, ہیلمٹ نہیں پہنا, چوٹ. یہ جو چیز ہے نا جسے آپ برین کہتے ہیں, یہ بڑی نازک چیز ہوتی ہے. اس میں ہلچل ہو جاتی ہے تو پورے باڈی کا سسٹم برباد ہو جاتا ہے. اگر میں یہاں سے ایک موبائل بھی اٹھاتی ہوں تو یہ برین ہی مجھے انسٹرکٹ کر رہا ہے کہ یہ اٹھانا ہے. اگر برین سے یہ میسج نہیں ملے گا تو میں اس کو دیکھتی رہوں گی, میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا. یہ پورا میکینزم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہم سب کا بنا کے بھیجا ہے, تو ہم اس کا لاکھ شکر ادا کریں کہ ہمیں اس قابل بنایا ہے. جی بالکل صحیح, کہ ہم اپنی چیزوں کو کر لیتے ہیں. ادروائز جن کے ساتھ اسٹروک ہوتا ہے ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ نے جو بات کہی کہ جی وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے, وہ تنہائی میں بندہ اس لیے جاتا ہے, جو میں نے نوٹ کیا ہے, کیونکہ
اس کو پھر تھوڑے عرصے کے بعد نا امبیرسمنٹ فیل ہونے لگتی ہے جی کہ جی میں پارٹی میں بیٹھا ہوں اور میں انوکھا ہوا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ پارٹیسپیٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو الفاظ سے نکلتے جی ہیں، وہ بڑی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے. جی کیونکہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کچھ اور کہہ نہیں پاتے. وہ کیا اور اٹکتے ہوئے میں نے تو آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے لوگوں کو اس طرح. اچھا یہ ریورسیبل بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا اسٹروک ہوتا ہے اور وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ریورسیبل بھی ہوتا ہے. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جی. وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جس کو بھی اسٹروک ہو گھر پہ لے کے آپ کو نہیں بیٹھنا. جی اور اگر آپ ہاسپٹل تک لے گئے ہیں، ان کو دوائیں دیتی ہیں، اس کے پاس آپ کے پاس جو ایک چیز بچتی ہے وہ اسپیچ اس کی ٹھیک کرانا ہے، مین چیز، تاکہ وہ سوسائٹی میں واپس آ سکے. بالکل صحیح کہا. بالکل بولنے کا مطلب ہے وہ سوچ رہا ہے، تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی پرانی یادیں کا اظہار کر سکتا ہے، تو وہ ایک کارآمد فرد رہ سکتا ہے ہمارا. ہو سکتا ہے ہم کو پرانی باتیں بھی بتانا شروع کر دے وہ، یا پھر کوئی نوجوان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو اسپیچ کا جو سیکھنا ہے، یہ اسپیچ پیتھولوجسٹ کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے شہر میں کہاں ہے اسپیچ پیتھولوجسٹ. بالکل صحیح بات ہے. کہاں ہے پوچھا تو میں شکیل صاحب سے پوچھ دوں آپ کہاں ہیں یہ بتائیں. ہمارا ایک پیج ہے فیس بک پر، سوسائٹی آف امیج مینجمنٹ. وہاں پر ہم بولنا، اسپیچ اور اسی حوالے سے جتنے ہمارے پاس یہ مراحل ہیں اور جو چوٹ لگتی ہے اس کے بعد اس پر ہم ریہیبلیٹیشن کے سکھاتے بھی ہیں، اور ہم کچھ وقت بھی ان کے لیے مختص کیا ہوا ہے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے شکیل صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود رہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.